میرے دوستو، آج حالات نے پھر ہمیں تقاضا کیا ہے، حالات نے پکارا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے، اپنی ماؤں کی حفاظت کے لیے، اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے ہم نوجوانوں کو آگے آ کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بڑھنا ہو جائے۔ نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، اب ہر ظلم کی دیوار کو مسمار کرنا سیکھ۔ یہ مت بھول کہ تو 313 کا وارث ہے، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ۔ اے میرے نوجوانوں، آج ہم موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے ہم لبرل بن جا رہے ہیں، موت کے خوف سے ہم کبھی ایسے کرتے ہیں، موت کے خوف سے ہم کبھی یوں کرتے ہیں، نہیں بلکہ ڈٹ جائیے، مقابلہ کیجئے۔ یاد رکھیے بدلے میں زندگی ہے، یاد رکھیے بدلے میں انسانیت ہے، یاد رکھیے بدلے میں انصاف ہے، یاد رکھیے بدلے میں ہی انسانیت بقا ہے۔ ہمارے پرخوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اگر گردن نہ دی ہوتی، خون نہ دیا ہوتا تو ہم اتنی آزادی کے ساتھ 74 سال ملک عزیز میں نہ رہ پاتے۔ آج پھر وقت نے تقاضا کیا ہے، آج پھر وقت نے پکارا ہے، اس لیے کہ صاف ذہنوں کی آزمائش کی، ملک کے ساتھ مل کے سازش کی، دیکھنا نتیجہ کیا ہوگا۔ چور نے چور کی سفارش کی، اور ماجد دیوبندی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی اس جگہ آگ کی ہوائیں ہیں۔ دل یہ کہتا ہے مجھ سے اے ماجد سب یہ اعمال کی سزائیں ہیں، سب یہ اعمال کی سزائیں ہیں، اور ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہمیں خوف کیا ہو ان یزیدوں سے، ہم حسینی مجاز رکھتے ہیں۔ اور آخری شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ جسے زندگی چاہیے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ مصرع کاش کے نقشے در و دیوار ہو جائے۔ ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نفس جھنکار ہو جائے، نظر تلوار ہو جائے۔ یہ صبح و مشاں، یہ بستی، یہ ویرانہ، سب بیدار ہے انسان اگر بیدار ہو جائے۔ اگر ہے یہی زندگی تو اس زندگی سے موت اچھی کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے۔ نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، اب ہر ظلم کی دیوار کو مسمار کرنا سیکھ۔ یہ مت بھول کہ تو 313 کا وارث ہے، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ۔ میرے دوستو، آج حالات نے پھر ہمیں تقاضا کیا ہے، حالات نے پکارا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے، اپنی ماؤں کی حفاظت کے لیے، اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے، اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، خانقاہ مدارس مکاتب کی حفاظت کے لیے ہم نوجوانوں کو آگے آ کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے کہ آج ہر طرف سے دشمنوں کی یہ پلاننگ ہے، یہ تیاریاں ہیں۔ اور ایسے وقت میں حضرت حسین نے ایک پیغام دیا تھا کہ دیکھو میں نے 72 جانثار کو جامع شہادت پلا دیا تھا، اپنے نانا کی دین کی بقا کے لیے، اپنے نانا کی دین کی سلامتی کے لیے، دین کی پلندی کے لیے سر دے دیا تھا، لیکن دشمن کی ہاں میں ہاں نہ ملایا تھا۔ سر دے دیا تھا، دشمن کی بیت نہ کی تھی۔ سر دے دیا تھا، دشمن کے سامنے لیبرل نہ بنا تھا۔ سر دے دیا تھا، بات تو صرف اتنی تھی نا کہ حسین میری بات مان لو، بات تو صرف اتنی تھی نا کہ میری بیعت کر لو، بات تو صرف اتنی تھی نا میرے سگنیچر کے مطابق سگنیچر کر دو، صرف اتنی سی بات تھی۔ یہی چیز تو آج ہمارے دشمن چاہتے ہیں، یہی چیز تو رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا، یہی چیز تو مدینہ الرسول کے اندر ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم رسول کو اپنے مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہودیوں نے کہا تھا، نصرانیوں نے کہا تھا، آج وقت کا ظالم بھی یہی کہہ رہا ہے، آج وقت کا جابر بھی یہی کہہ رہا ہے، آج وقت کا سب سے بڑا شیطان اور دجال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے اپنے ملک سے نکال دیں گے، لیکن دو صورت میں، أَوْ لَا تَعُودُنَّ، تم مجھے ٹیکس دو، 2 نمبر کے شہری بن جاؤ، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہو، میری غلامی کرو، یا پھر فی ملتنا، میرے دین کے اندر آ جاؤ، میری مذہب کے اندر آ جاؤ۔ یہی کچھ چاہا جا رہا ہے۔ تو حضرت حسین کا پیغام ایسے وقت میں یہی ہے، سر دے دینا لیکن سر نہ اٹھانا، سر کٹا دینا لیکن اس کی باتوں میں ہاں نہ ملانا۔ آج اگر ہم قربانی دینے والے بن جائے، آج ہم ڈٹ جانے والے بن جائے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آئی ہے۔
اس لیے میرے محترم وقت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ دیر لب کشائی نہ کی جائے. حالات کے پس منظر میں ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ خرافات و بدعات رسومات چھوڑ دیں, سنت کا پابند بنے, سنت کے مطابق زندگی گزارے کہ سنت کے ذریعے سے جہاد اکبر ہے. اور یاد رکھیے سنت نبی کی دو ہے, ایک ہے عملی میدان کے اندر اور ایک ہے معاشرتی زندگی کے اندر. معاشرتی زندگی کے اندر اگر دفاع کے لیے, اگر سنت پہ عمل کرنے کے لیے یہ اٹھانا پڑے اٹھاؤ, سنت کے لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کی بقا سلامتی کے لیے یوں کرنا پڑے کر جاؤ. میرے محترم بزرگوں یاد رکھیے ایک دن جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا, ایک دن جب حضرت حسین کا سامنا ہوگا, ایک دن جب حضرت علی اکبر کا سامنا ہوگا تو وہ آپ کو شاباشی دیں گے, وہ آپ کو مبارکبادی دیں گے اور آپ کے لیے سفارش کریں گے, اے میرے پروردگار اس نے میری سنت کو زندہ کیا تھا, اس نے میری سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی جان آفری کی سپرد کیا تھا, اے میرے پروردگار اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے. لہذا حالات چاہے جیسے بھی ہو, ایک مومن کی شان یہ ہے, ایک مومن کے لیے گزارا نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ وہ لیبرل بن جائے, وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے, وہ اپنے سر کو جھکا لے. مفکر اسلام حضرت مولانا ولی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی رہیں تو باوقار بن کر, اور جب دنیا سے جائے بھی تو باوقار بن کر زندگی گزاریں گے عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, اور دنیا سے جائیں گے تو بھی وقار کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ, طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ, دو بند کافی ہے احساس دلانے کو. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.